سب سے اولا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فہم رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں صدقۃ الفطر کے متعلق چند ضروری مسائل آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست میں بھی صدقۃ الفطر کے چند ضروری دیگر مسائل بیان کیے جائیں گے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے یاد رکھیے یہ بات ضروری ہے کہ جو مالک نصاب ہے اگر اس کے نابالغ بچے ہیں تو وہ اپنے صدقۃ الفطر یعنی اپنے فطرانے کے ساتھ ساتھ اپنے نابالغ بچوں کا فطرانہ بھی ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی اولاد میں کوئی بچہ یا اگرچہ وہ بالغ ہو چکا ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو وہ اس پاگل یا مجنون کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا اس وقت کہ اگر وہ پاگل یا مجنون بچہ جو ہے وہ خود مالک نصاب نہ ہو، تو اس کا والد اپنے اس پاگل یا مجنون بچے کی طرف سے اگرچہ وہ بالغ ہو چکا ہے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی یتیم بچے ہیں کہ جن کا والد فوت ہو چکا ہے اور ان کا دادا جو ہے وہ زندہ ہے، تو دادا اگر مالک نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے اور اپنے یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اس پہ یہ بات واجب ہے۔ اسی طرح ایک شخص پہ اپنی بیوی کا کہ اگر اس کی بیوی مالک نصاب ہے یا نہیں ہے، اپنی بیوی کا صدقہ فطر شوہر پہ ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر تو بیوی مالک نصاب نہیں ہے تو اس پہ صدقۃ الفطر ہے ہی نہیں، اور اگر وہ خود مالک نصاب ہے تو وہ اپنے مال میں سے فطرانہ ادا کرے گی۔ یا ایک شخص ہے اس پہ اپنے والدین کا صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، اگر تو والدین خود مالک نصاب ہیں تو وہ اپنے مال میں سے ادا کریں گے، اگر مالک نصاب نہیں ہے تو پھر ان پہ فطرانہ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کروں جو اس پہ واجب ہے، اپنی بیوی کا بھی میں ادا کروں جو کہ مالک نصاب ہے، اپنے ماں باپ کا بھی ادا کروں جو خود مالک نصاب ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ میں ان سب کی طرف سے ادا کروں یا اپنی بالغ اولاد جو کہ مالک نصاب ہے ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں وہ ادا کر سکتا ہے کہ وہ ان تمام کو اطلاع دے، ان تمام کو کہہ دے، اگر وہ بالغ بچے ہیں اس کے، یا اس کی بیوی ہے مالک نصاب ہے، یا اس کے ماں باپ ہیں، ان کو اطلاع دے دے کہ آپ کی طرف سے میں صدقۃ الفطر ادا کروں گا، تو تب یہ شخص ادا کر سکتا ہے۔ ان کو اطلاع دیے بغیر یہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ خود ان پہ ادا کرنا یہ واجب ہوگا۔ تو لہٰذا ان کو اطلاع دے کر اور ان سے پوچھ کر پھر صدقۃ الفطر اگر یہ شخص ادا کرے گا تو ان لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کے لیے اگرچہ ضروری تو یہی ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب انسان جائے تو نماز سے پہلے یعنی عید کی صبح کو ہی صدقۃ الفطر ادا کر دے، لیکن آج کا زمانہ چونکہ بدل چکا ہے، آج لوگوں کی ضروریات بدل چکی ہیں، لہٰذا اب ہمارے علماء کا موقف یہی ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ چاند رات سے بھی پہلے اگر رمضان کے مہینے میں ہی انسان صدقۃ الفطر ادا کر دے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، تاکہ عید کے لیے جو تیاری ہے اس میں جو دیگر ہمارے غرباء، مساکین، بہن بھائی ہیں، افراد ہیں معاشرے کے، وہ اس میں شریک ہو سکیں۔ بہر کیف اگر ایک شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، کوئی شخص عید کی رات کو ادا کرتا ہے تب بھی ادا ہوگا، کوئی شخص عید کی دن ادا کرتا ہے تب بھی ادا ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے اگر کسی نے عید والے دن عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدقۃ الفطر اس سے ساقط ہو گیا، بلکہ اب بھی عید کے دن، عید کے بعد بھی یہ ادا کرے گا، جب بھی اس کو فرصت ملے گی، موقع ملے گا۔ صدقۃ الفطر چونکہ ادا کرنا یہ خاص رقم اس پہ ادا کرنا واجب ہے، زندگی میں جب بھی ادا کرے گا اس کا صدقۃ الفطر ادا ہوگا۔ لیکن اگر عید کی نماز سے یہ تاخیر کرتا ہے اور بعد میں زندگی میں یہ ادا کرتا ہے تو تاخیر کی وجہ سے یہ گنہگار ہوگا، باقی صدقۃ الفطر کا جو وجوب ہے وہ اس شخص سے ساقط نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقۃ الفطر بخوبی اچھے دل کے ساتھ ادا کریں، ہو سکے تو عید سے چند دن پہلے ہی ادا کر دیں تاکہ ہمارے وہ مستحق معاشرے کے افراد عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔